اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے۔ وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن۔ اگرچہ خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے۔ تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم الباساء، انہیں آ لیا، پہنچی ان کو سختی بھوک کی، والضراء، اور تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، یا اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19ویں رکوع میں بالکل شروع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ۔ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نفس کے مجنوں باشی، دیکھ سمجھ کر آؤ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ۔ تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے، سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے، اے نبی بشر المومنین، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں۔ تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، دولت میں سے، مال اسباب میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، اور یتیموں کا ہے، والمساکین، اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافر کا ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی خیر تم کماؤ گے، جو کام بھی اچھا کرو گے، جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے، تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا۔